ناظرین محترم، آپ اس کا ذرا ٹائٹل آپ خود دیکھ لیں جو رکھا گیا ہے وہ کس طرح کا ہے. کہتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمائندہ گوہر شاہی یونس الگوہر کی وضاحت. امام مہدی ہم شکل مصطفیٰ ہیں معاذ اللہ. ناظرین محترم، ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ یہاں پر جو امام مہدی سے مراد جو لی گئی ہے وہ جس کے بارے میں احادیث طیبات متواتر سے ثبوت ملتا ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، وہ امام مہدی مراد نہیں لے رہے بلکہ یہ یونس الگوہر یا گوہر شاہی کے جتنے بھی عقائد و نظریات والے لوگ ہیں اور ان کے متعلقین ہیں وہ امام مہدی سے مراد گوہر شاہی ہی لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام مہدی یعنی کہ گوہر شاہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ہی گفتگو کرنی ہے. آئیے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ تفکر کے بارے میں کچھ بہت بڑی باتیں کر رہا ہے یونس الگوہر صاحب. یہاں ہم چلتے ہیں یہاں سے آپ ناموں سے جو لوگ، القاب سے جو لوگ جانے جاتے ہیں، یہاں آنے سے پہلے اسٹڈی کر کے آیا کریں. یہاں سے تھوڑا میں پیچھے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جا کے گھر سنتے اور پھر جمعے کے خطبے میں وہ بیان کرتے اپنے نام سے. اور کھلے عام میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ مولوی، مولانا، عالم، ان ناموں سے جو لوگ، القاب سے جو لوگ جانے جاتے ہیں، یہاں آنے سے پہلے اسٹڈی کر کے آیا کریں. کیونکہ فقر ایک تلوار کا نام ہے، اور وہ تلوار ایسی ہے فقر کہ جو نفس پر چلے گی تو ولی بنا دے گی، اور اگر تیرے سینے پر چلا دی ہم نے تو مردود ہو جائے گا. بیٹھے ہیں لیکن کچھ دنوں پہلے خیال آیا. جی ناظرین و سامعین محتشم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ اس یونس الگوہر کی کتنی بڑی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم فقر لے کر بیٹھے ہیں اور تلوار لے کر بیٹھے ہیں، جو نفس پر چلتی ہے تو ولی بنا دیتی ہے اور تیری گردن پہ چلا دی تو اس کو تو مردود ہو جائے گا. اس طرح کے کچھ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں. آئیے ذرا ہم اس کی فقر کی جو بات ہے ہم اس کا بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا فقر ہے اور یہ کتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. تو السلام کے وجود میں جب محمد رسول اللہ کی ارواح ہے تو اب تم امام مہدی اور محمد رسول اللہ کو جدا کیسے؟ روز ان کے ایمان کی گردن پر تلوار چلتی ہے. وہ آپ نہیں کرے گا، خود ایمان کی گردن پر دیکھیں چلائے گا. اس یونس الگوہر کی بکواسات. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم حق پر ہو تو ہمیں کچھ ہو کیوں نہیں رہا، عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ عذاب جانتے ہی نہیں، رب کی طرف سے یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی سرکار گوہر شاہی کی جو ذات والا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. لیکن یہ صرف میں تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں ناظرین و سامعین محتشم کیا کہہ رہا ہے کہ گوہر شاہی کی جو ذات ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے معاذ اللہ. کیا اس کی گوہر شاہی کی ذات کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کی گوہر شاہی کی ذات جو ہے کیا وہ سیدنا حضرت علی، سیدنا حضرت عثمان، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے بھی افضل ہے؟
آپ ان کے عقائد و نظریات کو خود ملاحظہ کریں کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب آگے چلیں کہ کیا کہتے ہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہا، صرف یہ تو صحابہ کرام نے بھی بات کہی امام مہدی کے حوالے سے، اور جو مولوی اور جو ملا اس بات پر اعتراض کرتے، یہاں آپ الفاظ ذرا غور کریں کہ کہتا ہے کہ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی بات کہی امام مہدی کے حوالے سے، اس روایت کا کوئی ریفرنس نہیں دیا، ایسے ہی بات کو چلا دیا۔ اب آگے چلیں، اس کی بات اور وضاحت کے ساتھ سنیں۔ کرتا ہے کہ بھئی یہ نبی کریم سے بھی اونچا بتاتے ہیں اپنے مرشد کو، اس کم ظرف اور یہاں آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے مرشد کو بتاتے ہیں، اور آگے کے الفاظ آپ ذرا سنیے گا۔ کم علم اور کم عقل آدمی کو یہ خیال نہیں آتا کہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں جب محمد رسول اللہ کی ارواح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی بڑی بات اس نے بکواس کہہ دی کہ امام مہدی یعنی کہ ان کا جو گوہر شاہی ہے اس کے جسم میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک ہے۔ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور مقام، کہاں یہ گوہر شاہی، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ، اور کہاں یہ گوہر شاہی۔ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب آگے آپ سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج ان کا مکمل جو ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ گوہر شاہی کیا ہے اور ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ آپ ذرا سنیے۔ تو اب تم امام مہدی اور محمد رسول اللہ کو جدا کیسے کر رہے ہو؟ جس کو افضل کہہ رہے ہیں محمد اس ذات کا حصہ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو افضل یعنی کہ گوہر شاہی کے متعلق یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ جس کو افضل کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیے۔ جس کو افضل کہہ رہے ہیں محمد اس ذات کا حصہ ہے، اور جھکا ہوا سر جو اٹھایا وہ یہی تھا، اس ذات کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُمْ۔ اب یہاں آپ ذرا اس کی علمی قابلیت تو دیکھیں۔ پہلے کیا کہہ کے آیا تھا کہ یہاں ہم فقر کی تلوار لے کر بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں، ذرا آپ خود ملاحظہ کریں کہ اس کی وہ کون سی اس کی تلوار ہے، آپ اس کے متعلق ذرا خود دیکھ لیجئے۔ کہ مولوی، مولانا، عالم، ان ناموں سے جو لوگ، القاب سے جو لوگ جانے جاتے ہیں، یہاں آنے سے پہلے اسٹڈی کر کے آیا کریں، کیونکہ فقر ایک تلوار کا نام ہے، اور وہ تلوار ایسی ہے فقر کہ جو نفس پر چلے گی تو ولی بنا دے گی، اور اگر تیرے سینے پر چلا دی ہم نے تو تو مردود ہو جائے گا۔ دیکھیں ناظرین محترم کس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے کہ فقر ایک ایسی تلوار ہے کہ جو نفس پر چل گئی تو وہ ولی ہو جائے گا، ولی بنا دے گی، اور اگر تیرے سر پہ چلا دی تو مردود ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اب اس کی اتنی بڑی علمی قابلیت ہے کہ فقر کی تلوار لے کر یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ اس کا کتنا فقر قوی اور طاقتور ہے۔ اب آتے ہیں جو اس نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ ضحیٰ کی آیت کریمہ اس نے تلاوت کی ہے، وہ کس طرح آیا کہ آپ خود ملاحظہ کریں کہ کیا وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کریم فرقان حمید ہر کسی کے اوپر لازم ہے، لیکن اس بات کو بھی ہم چھوڑتے ہیں۔ اب اس کا تو عبارت میں ہی، اس کی تو عبارت ہی کچی ہے، اس کو تو قرآن کریم فرقان حمید کی عبارت پڑھنا ہی نہیں آتی۔ جس طرح اعراب کا فرق ہوتا ہے، اس کو تو اعراب صحیح طریقے سے دینی بھی نہیں آتی، تو یہ کس طرح فقر کی تلوار لے کر اور بیٹھ گیا۔ آئیے آپ اس کی ذرا خود ملاحظہ کریں۔ اور کم علم اور کم عقل آدمی کو یہ خیال نہیں آتا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں جب محمد رسول اللہ کی ارواح ہے، تو اب تم امام مہدی اور محمد رسول اللہ کو جدا کیسے کر رہے ہو؟ جس کو افضل کہہ رہے ہیں محمد اس ذات کا حصہ ہے، جس کو افضل کہہ رہے ہیں محمد اس ذات کا حصہ ہے، اور جھکا ہوا سر جو اٹھایا وہ یہی تھا، اس ذات کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَلِلْآخِرَةِ۔ دیکھیں ذرا دیکھیں کہ کس طرح قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے کہ وَلِلْآخِرَةِ، جبکہ الفاظ ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اب اس کی آپ ذرا علمی قابلیت سماعت کریں۔ من الاولا حصہ ہے، جس کو افضل کہہ رہے ہیں محمد اس ذات کا حصہ ہے، اور جھکا ہوا سر جو اٹھایا وہ یہی تھا، اس ذات کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُمْ مِنَ الْأُولَى، جبکہ الفاظ خیر لک اور یہ پڑھا ہے خیر لکم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی اتنی علمی قابلیت ہے کہ اس کو ایک سورہ ضحیٰ جو 30ویں پارے میں ہے، اس کی ایک آیت کریمہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی، اور اسی طرح اس ویڈیو کے اندر بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو اس یونس الگوہر صاحب نے کی ہیں، اور اس گوہر شاہی کے متعلق جو انہوں نے اوپر جو ٹائٹل لگایا تھا کہ نعوذ باللہ امام مہدی جو ہیں وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہیں، اور امام مہدی سے مراد یہ شخص جو لے رہے ہیں وہ گوہر شاہی لے رہے ہیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نشست میں ہم بتائیں گے اور ثابت کریں گے کہ گوہر شاہی جو ہے وہ امام مہدی نہیں ہے، وہ امام مہدی نہیں ہے، اور گوہر شاہی کا نام و نسب اور اس کی نشانیات جو احادیث متواتر میں آئی ہیں وہ امام مہدی کی ہیں، لیکن اس گوہر شاہی کے اوپر وہ تمام نشانیات وہ فٹ نہیں ہو رہی۔ ناظرین محترم، احادیث متواتر احادیث سے ثابت ہوتا ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کا، جس طرح حدیث پاک میں ہے عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یعاتئ اسمه اسمی، رواہ ترمذی و ابو داود، وفی روایت لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بيتي يؤاتئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 5452، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت سے میرا ہم نام شخص عربوں کا بادشاہ بن جائے،
اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن صرف باقی رہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لمبا کرے گا، حتیٰ کہ اللہ کریم اس میں میرے اہل بیت سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی، یعنی ان سے پہلے دنیا میں ظلم اور ستم پھیلا جا چکا ہوگا، آپ عدل اور انصاف کریں گے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں وعن ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، حوالہ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر ہے 5453۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری عطرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اب تیسری حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہۃ وقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 70 سنین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال تک سلطنت کریں گے، یعنی کہ حکومت کریں گے، بحوالہ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 5454۔ اسی طرح ناظرین و سامعین عزیز محتشم، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے سنن ابو داؤد کے اندر کتاب المہدی باب المہدی حدیث نمبر 4290 میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال علی رضی اللہ عنہ ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمي باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا۔ سنن ابو داود کتاب المہدی باب مہدی حدیث نمبر 4290۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس اسنا میں انہوں نے اپنے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا کہ میرا یہ فرزند سید یعنی سردار ہے، جیسے کہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کی نسل سے ایک آدمی ہوگا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نام ہوگا، وہ اخلاق میں ان کی مشابہ ہوگا مگر شکل میں مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر قصہ بیان کیا کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، ان تمام احادیث سے اور ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہوں گے ان کا نام میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، جبکہ آپ دیکھیں کہ ریاض گوہر شاہی کا نام سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ نہیں ہے، اور اس کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں آپ وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں کہ گوہر شاہی کے والد کا نام نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے نام کے مشابہ نہیں ہے۔ اور اس کے متعلق ہم نے بہت ساری ویڈیو بھی بنائی ہیں کہ گوہر شاہی جو ہے وہ امام مہدی نہیں ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس ویڈیو میں بھی ہم نے ثابت کیا کہ گوہر شاہی امام مہدی نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ یونس الگوہر کہہ رہا ہے کہ گوہر شاہی
نعوذ باللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہیں، تو یہاں پر آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سنی، جس میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ میرا فرزند جو ہے، یہ سید ہے، اور جیسے کہ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کی نسل سے ایک آدمی ہوگا جو تمہارے نبی کا ہم نام ہوگا، وہ اخلاق میں ان کے مشابہ ہوگا۔ یہاں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے ان کا نام نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا۔ یشبہ فی الخلق، وہ خلق میں، اخلاق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا۔ ولا یشبہ فی الخلق، لیکن وہ صورت میں نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا ان تمام احادیث سے اور تمام دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ گوہر شاہی امام مہدی نہیں ہے، اور جو اس طرح کی دعویٰ کرے وہ مردود ہے، لعین ہے، کذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ کریم اس گوہر شاہی اور خصوصاً مرزا جہلمی جیسے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور منکرین حدیث جو آج کل ایک فتنہ منکری حدیث کا بھی آ رہا ہے، اس فتنے سے بھی اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔